بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں، تو ایک بار اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے ضرور سنیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے گا۔ ایک موقع پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد و مجاہد کا واقعہ بیان فرمایا، جس نے 1000 ماہ اس طرح گزارے کہ دن کو جہاد میں گزارتا اور رات کو اللہ کی عبادت و مناجات میں بسر کرتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ سن کر تعجب بھی ہوا اور حسرت بھی۔ تعجب اس مجاہد کی ہمت و ریاضت پر، حیرت اپنی حالت پر کہ کاش ہماری عمریں بھی ایسی ہی طویل ہوتیں تو ہم بھی اتنا طویل وقت راہ خدا میں صرف کر دیتے اور اپنے مالک کے قریب کے مستحق ٹھہرتے۔ لیکن اب اپنی طبعی عمر کے اختصار کے باعث 1000 کوشش کریں سابقہ امتوں کے خوش نصیب لوگوں کے ہم پلہ کیسے ہو سکتے ہیں، جنہوں نے ہزار مہینے تک بلا انقطاع عبادت جہاد کا حق ادا کیا۔ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں محض اس حسرت کے ساتھ زبان پر آ گئی کہ کاش ہمیں بھی ایسا طویل موقع مجاہد و مراقبہ اور عبادت و ریاضت کے لیے ملتا تو ہم بھی بارگاہ خداوندی سے کسی بڑے انعام کے مستحق ٹھہرتے۔ اس پر سورۃ القدر نازل ہوئی اور اس امت کو بے پایہ انعامات و عنایات سے گرہ بار کر دیا، اور رحمت حق ایسے جھوم کے برسی کہ اس امت کے جو پائے حق خوش نصیبوں کو نہال کر دیا گیا۔ اس صورت میں لیلۃ القدر کی نوید سنائی گئی ہے، اور اس رات کے ذریعے اس امت کے باہمت افراد کے لیے ایک موقع پیدا کیا گیا ہے، جس کو حاصل کر کے وہ سابقہ امتوں کے صالحہ اور اولو العزم افراد سے بھی، جنہیں طویل عمریں دی گئی تھیں، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے نام ہی لیلۃ القدر رکھا گیا ہے، یعنی قدر و منزلت والی رات۔ جو خوش نصیب اس رات کو پالے گا اور اس رات میں ایمان و احتساب سے قیام کرے گا تو اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور وہ اب تک اگر بے قدر و قیمت تھا تو اب صاحب قدر و قیمت اور عزت و شرف کا حامل ٹھہرے گا۔ اور پھر یہ قدر و منزل کیا کوئی اندازہ بھی کر رکھتی ہے؟ فرمایا گیا نہیں۔ وما ادرک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو وہ قدر والی رات کیا ہے، یعنی تم اس کے عز و شرف کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ قدر والی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے؟ 2 گنا، 4 گنا، 1000 گنا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر 1000 کا لفظ عربوں میں ایسے مواقع پر ایک متعین عدد کے لیے نہیں بولا جاتا، بلکہ غیر معمولی کثرت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی وہ رات اپنی فضیلت و شرف میں غیر معمولی اور بے حد حساب حیثیت کی حامل ہے۔ اس رات میں کیا ہوا عمل و اجر و ثواب کے اعتبار سے ہمارے اعداد و پیمانوں میں تو آنے والا نہیں۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح اس مادی دنیا میں فصلوں، موسموں اور اوقات کے اعتبار سے ہر فصل کے برگ و بار لانے اور اس کی کاشت کا ایک متعین وقت ہوتا ہے، وہ اسی پوری طرح افزائش نمو پاتی ہے، اور جس طرح ہر موسم اپنی خصوصی تغیرات اور اثرات رکھتا ہے، اور جس طرح مختلف اوقات اور تاثیر و تاثر میں امتیاز کے حامل ہیں، اسی طرح روحانی دنیا میں بھی اوقات اور موسموں کا اعتبار ہے، جس میں اعمال کی افزونی قبولیت اور اثر و نفوذ اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ یہ رات بھی ایک ایسی ہی رات ہے جس میں کیا جانے والا نیک عمل اپنے اجر و ثواب میں، تغیر و احوال میں، ورثہ تاریخ پر اثر ڈالنے پر بے مثال ہے۔ قدر کا ایک معنی ہے تقدیر بھی ہے، یعنی وہ رات ہے جس میں تقدیریں بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں۔ اس میں افراد اور اقوام کی قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی رات میں سال بھر میں نفوذ پانے والے امور کا رکنان
کارکنان قضاء و قدر کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اس امت کو اس رات کی تلاش کرنے اور اس کے نتیجے میں اپنی قسمت سنوارنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اس رات کی تلاش کے لیے آخری عشرہ رمضان کا اعتکاف کرو۔ جس ذات کی محبت اور جس کے قرب و وصل کی خواہش میں تم اس آستانے پر آ پڑو گے، جس کے لیے تم نے دن کا عیش اور رات کا آرام چھوڑا ہے، اس نے تمہیں نوازنے کے لیے ایک بہانہ مہیا کر دیا ہے، کیونکہ رحمت حق بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ وہ بہانہ اس رات کا حصول ہے۔ اس کی تلاش میں کھو جاؤ اور اس طرح اپنے مقدر کو سنوارنے اور روشن کرنے کا سامان کرو۔ شاید اسی وجہ سے اس رات کا تعین نہیں فرمایا تاکہ سوز و مستی، جذب و شوق اور روح و دل کی بےتابیوں کو پوری طرح بروئے کار لا کر ابدیت کا عشق کی معراج بخشی جائے۔ احادیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات رمضان المبارک میں آتی ہے۔ آخری عشرے میں غالب امکان ہے۔ اکثر وقوع اس رات طاق راتوں میں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں ہوا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف راتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بھی مختلف راتوں میں اس رات کا وقوع منقول ہے۔ 27ویں شب میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے اسے زیادہ پایا ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے تو حتمی طور پر اس کا ذکر فرمایا، یعنی زیادہ امکان 27ویں شب میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ظاہر ہے، کبھی کسی رات میں آتی ہے اور کبھی کسی رات میں، اسی لیے پورے عشرے میں اسے تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کمزوریوں پر نظر کرم فرماتے ہیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے اس رات میں عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کی تو اس نے اس رات کی فضیلت کو پا لیا۔ یعنی یوں تو یہ راتیں اپنے مالک و خالق کی محبت میں پگھلنے کی راتیں ہیں، لیکن جو شخص یہ نہیں کر سکتا اسے کم از کم نماز باجماعت کی پابندی تو کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں اس رات کو پا لوں تو کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کرنا، اے اللہ تو سراپا معافی ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما۔ اللہ اکبر! غور فرمائیے، ایک شخص اپنی بندگی کا سارا اثاثہ اپنے خالق و مالک کے آستانے پر نچھاور کر دیتا ہے، رات دن اسی کے عشق میں جلتا اور اسی کی تلاش اور حصول و تقرب میں راتوں کو جاگتا ہے، حتیٰ کہ اس کا نصیب یاوری کرتا ہے اور وہ اس رات کو پا لیتا ہے۔ اب یہ موقع ہے کہ وہ عشق و مستی میں اس لمحے سے سرشار ہو کر جھوم اٹھے اور اپنے مقدر پر ناز کرے، مگر اس موقع پر بھی اسے صرف معافی مانگنے کی تعلیم دی جاتی ہے، یعنی اسے یہ سکھایا جاتا ہے کہ تمہیں یہ بات کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ تم ہزار جتن کرو تمہارا عمل کبھی نسیان و خطا سے پاک نہیں ہو سکتا، اور تم کبھی اس بارگاہ عالی کے لائق عمل پیش نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اس رات کے شناور جتنا آگے بڑھتے ہیں اتنا ہی عاجزی و فروتنی کے پیکر بن جاتے ہیں، کیونکہ اس راہ کا اصل سرمایہ یہی ہے۔ اس رات سے متعلق بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اختلاف مطالعے کی وجہ سے ہر جگہ رات کا ایک وقت میں ہونا نہ تو ممکن نہیں ہے، جبکہ مکہ معظمہ میں رات ہوگی، اس وقت دنیا کے بہت سے ممالک میں دن ہوگا، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس رات کے فضائل اور اس کی برکتوں سے تمام ممالک کے لوگ یکساں فیضیاب ہو سکیں؟ جہاں رات ہوگی وہاں کے لوگ اس رات کی فضیلت کو پا سکتے ہیں، اور جہاں دن ہوگا وہ اس سے محروم رہ جائیں گے۔ اگر غور کیا جائے تو اس کے مختلف توجیہات ممکن ہیں۔ مثلاً رات کی حقیقت کیا ہے؟ زمین کے کسی حصے کا سورج کے سامنے سے ہٹ جانا، کیونکہ جب سورج کی کرنیں زمین کے اس خطے تک نہیں پہنچیں گی تو وہاں اندھیرا یعنی رات ہوگی۔ اور دن کی حقیقت کیا ہے؟
کسی خطۂ زمین کا سورج کے سامنے آ کر سورج کی کرنوں سے منور ہو جاتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ زمین اپنے گرد حرکت کرتی اور گھومتی ہے۔ اس لحاظ سے زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے وہاں دن طلوع ہو جاتا ہے اور باقی حصوں میں رات ہوتی ہے، اور پھر یہ مسلسل گھومنے کی وجہ سے رات پیچھے ہٹتی جاتی ہے اور دن پھیلتا جاتا ہے، اور زمین کے یہ روشن حصے جب زمین کی حرکت کی وجہ سے سورج کے سامنے سے ہٹتے جاتے ہیں تو وہاں رات طاری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رات اور دن کا یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے، یعنی رات دن پر لپٹی آتی ہے اور دن رات پر لپٹا آتا ہے۔ اس حقیقت پر غور کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مختلف قطعات زمین پر رات کے طاری ہونے میں کہیں انقطاع نہیں ہے، کیونکہ زمین کی حرکت ہر دم جاری ہے۔ جیسے جیسے زمین سورج کے سامنے سے ہٹتی جاتی ہے، رات میں ڈوبتی جاتی ہے۔ یہ سفر چونکہ مسلسل جاری ہے، اسی لیے رات بھی بلا انقطاع مسلسل جاری رہے گی۔ فرض کریں جب لیلۃ القدر مکہ معظمہ میں وارد ہوئی تو یہی لیلۃ القدر زمین کی گردش کے ساتھ مسلسل آگے بڑھتی جائے گی اور زمین اس اہل زمین کو اپنی برکات بانٹتی جائے گی۔ گویا یہ رات ایک ہی ہے، البتہ مختلف ممالک کے لوگ اپنی اپنی باری پر اس سے فیض یاب ہوتے جائیں گے۔ گویا یہ خیر و برکت کی ایک ٹرین ہے، یہ ایک ہی ہے، البتہ ہر اسٹیشن پر منتظر لوگ اس کے وہاں پہنچنے پر اس میں سوار ہو جائیں گے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ رات دن ایک دوسرے پر لپٹے ہوئے آتے ہیں، ایک دوسرے سے بالکل منقطع نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ توجیہ بھی اہل عمل نے کی ہے کہ عربی زبان میں اگر رات کا لفظ دن اور رات کے مجموعے کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے رمضان کی ان تاریخوں میں سے جو تاریخ بھی دنیا کے کسی حصے میں ہو، اس کے دن سے پہلے والی رات وہاں کے لیے شب قدر ہو سکتی ہے۔ اور تیسری بات جو سب سے زیادہ محکم ہے وہ یہ ہے کہ ہر جگہ کے اعتبار سے جو رات شب قدر قرار پائے گی، اس جگہ اسی رات میں شب قدر کی برکات حاصل ہوں گی۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر کی فضیلتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔